آپ سمجھے نا، کل مولانا فضل الرحمان نے انہیں بچہ قرار دیا تھا، تو آج انہوں نے ان کو مدرسے میں جانے کا مشورہ دے دیا ہے کہ وہ مدرسے میں جا کے پڑھانا شروع کر دیں۔ اور بزرگوں میں یقیناً وہ نواز شریف شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کا موقف ہے کہ شاید وہ آصف زرداری کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ان کا تنازع نواز شریف اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے زیادہ آصف زرداری کے ساتھ ہے۔ انہوں نے 90 دن میں ہوں انتخابات کا مطالبہ کیا، سینٹرل ایگزیکٹو نے، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو نے ان کا یہ مطالبہ مسترد کر کے اس کا مینڈیٹ آصف زرداری صاحب کو دے دیا اور ان کی بولتی بند کرا دی۔ ابھی تک تو سینٹرل ایگزیکٹو آصف زرداری کے کنٹرول میں ہے، بلاول کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے انکلز ہیں، بزرگ ہیں، جو لوگ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں بیٹھے ہیں، ان کا ووٹ آصف زرداری کے پاس ہے، بلاول کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں بلاول سب سے زیادہ تنگ تو آصف زرداری سے ہیں، نواز شریف سے ان کو کیا تنگی ہے؟ پھر اگر یہ بات ہے کہ اب بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، تو وہ ان کے سامنے بی جے پی نریندر مودی کا ماڈل سامنے ہے۔ نریندر مودی نے پچھلے انتخاب میں ایک عمر کی حد رکھ دی تھی کہ اس عمر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اس میں ایل کے اڈوانی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا، بہت سارے سینئر جو بی جے پی کے لیڈر تھے، بزرگ تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیے کہ اب آپ اوور ایج ہو گئے ہیں۔ تو ذرا بلاول صاحب اپنی پارٹی میں کوئی اوور ایج اپنی پارٹی میں کوئی رکھتے ہیں کہ جی 70 سال عمر ہے، 65 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، کہ میں اس سے عمر اوپر کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دوں گا، تو ہم پھر کہیں گے کہ جی باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ویسے تو مہاتیر محمد 90 سال کی عمر میں ہے، اور اس ملک میں نوجوانوں کا لیڈر 72 سال عمر میں جیل اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جو کہتا ہے میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں، اس کی عمر 72 سال ہے۔ تو اب وہ نوجوانوں کا لیڈر ہے یا بلاول 35 سال کی عمر میں نوجوانوں کا لیڈر ہے، یا عمران خان 72 سال کی عمر میں نوجوانوں کا لیڈر ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ اس ملک کے زیادہ نوجوان بلاول کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے فرسٹریٹڈ ہیں بلاول اس وقت، وہ اکیلے ہی ملک کا سیاسی درجہ حرارت گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی انہیں جواب نہیں دے رہا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، جب تک انہیں کوئی جواب نہیں دے گا ماحول گرم نہیں ہوگا۔ وہ اکیلے روز بیان دیتے ہیں، کوئی ان کو جواب نہیں دیتا، وہ بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جب تک آگے سے جواب نہیں آئے گا، ماحول گرم نہیں ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بلاول کو جو سب نے اگنور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بلاول کے لیے زیادہ فرسٹریٹنگ ہے۔ دیکھیں اگر جواب آئے گا تو پھر جواب الجواب شروع ہو جائے گا، لیکن اگر نون لیگ بلاول کو جواب نہیں دے رہی، اگر فضل الرحمان بلاول کو جواب نہیں دے رہا، اگر پی ٹی آئی بلاول کو جواب نہیں دے رہی، تو بلاول اکیلے کیا شور مچائیں گے؟ سیاست ایک دو طرفہ کھیل ہے۔ جب تک آپ کو مخالف آپ کو ریکگنائز نہ کرے، آپ کو جواب نہ دے، اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے خیال میں آپ اس بلاول کی مشکلات کو سمجھیں، اور اس کے لیے ان کے لیے بد دعائی کی جا سکتی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی خبر جو آج کل بڑی گردش بھی کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ ملک ریاض کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے، اور انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اندر کی خبر کیا ہے؟ دیکھیں ملک ریاض کے بہت سٹیکس ہیں پاکستان میں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میں نے آپ کو اس پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ڈیفالٹ کی جعلی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں ڈیفالٹ کر جاؤں گا۔ اتنی بڑی بحریہ کراچی، بحریہ لاہور، بحریہ پنڈی، بحریہ پشاور، بحریہ پھر ان کے چھوٹے ٹاؤنز میں جو پروجیکٹس ہیں، تو وہ پاکستان چھوڑ کے تو بھاگ نہیں سکتے۔ دبئی میں رہ سکتے ہیں لیکن کاروبار تو ان کا پاکستان میں ہے۔ بہت لوگوں نے کہا جی انہوں نے دبئی میں بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا۔ بھائی جو یہاں پہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ کیا وہ ڈی ایچ اے کو دے دیں گے؟ کس کو دے دیں گے؟ تو ان کے پاکستان میں سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پاکستان سے راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ فیض کے چکر میں اور باجوے کے چکر میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کا ڈی ایچ اے ویلی کا بھی کیس ہے جس میں بہت سارے متاثرین ہیں جن کے انہوں نے پیسے دینے ہیں، پھر 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہے۔ میرے خیال میں وہ انٹرویو بھی دیں گے اور حکومت پاکستان کو پیسے بھی دیں گے۔ ان کے 190 ملین پاؤنڈ والے پیسے بھی ضبط ہو جائیں گے ان کے، اور ڈی ایچ اے ویلی والے بھی انہیں پیسے دینے پڑیں گے اور انٹرویو بھی دینا پڑے گا۔ وہ ان کا حال اس وقت اس کا ہے جو 100 چھتر بھی کھائیں گے، 100 گنڈے بھی کھائیں گے۔ انہوں نے دیر کر دی ہے، اور اس دیری میں اب ان کو جو ہے نا ان کے لیے بچت کا راستہ مشکل ہے۔ یہ انٹرویو ان کے لیے کوئی خاص بچت نہیں لائے گا،
उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी तो पैदा हो सकती है, लेकिन उनको एक इंटरव्यू से मुकम्मल एनआरओ नहीं मिल सकता। मुज़म्मिल साहब, आपने कहा कि इंटरव्यू नागज़ीर है, यानी हर सूरत में होगा, तो क्या हो गया हुआ है या अभी होना है? अभी होना है, अभी तो दर्जा हरारत बनाया जा रहा है। ऐसे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके नहीं रखे जा सकते। ऐसे इंटरव्यूज अगर ऐसे रिकॉर्ड हो इंटरव्यूज़ तो पहले फिर बयानिया बनाया जाता है। उनके लिए पहले माहौल बनाया जाता है, फिर माहौल के बाद चेक किया जाता है कि नब्ज क्या है। अब देखिए ना, अब जो इंटरव्यूज भी आए हैं उनके बारे में 8-10 दिन 15 दिन पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है। जब गुफ्तगू शुरू होती है फिर एक राय अम्मा बन जाती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू आता है। अभी मलक रियाज के इंटरव्यू की ये राय अम्मा हमवार की जा रही है, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, मलक रियाज साहब के इंटरव्यू के अलावा कुछ और नई ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी लीक हो रही हैं? अब क्या रह गया है, तब खाबर मानिका के इंटरव्यू, एक किताब आ रही है इसकी इस्लामाबाद में 2 दिन 3 दिन बाद जो है वो ओपनिंग है। वो एक मॉडल हाजरा की, जो जिसके इमरान खान से ताल्लुकात हैं, उसमें इमरान खान की सेक्स लाइफ के ऊपर कुछ सुना है, 2 चैप्टर्स हैं। वो किताब की बहुत बाज़गश्त है, अभी ऑडियो वीडियोस की बात नहीं है। अभी तो सुना है कि वो हाजरा की किताब जो है वो कोई तहलका लाई। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।